سبحان اللہ، واہ کیا جود و کرم ہے شہ بتا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، خسرواہ عرش پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا، اور میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کی حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا، اور مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے دشمن تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا، اور تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا، جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا۔ آئیے گزارش کرتا ہوں خطیب اہل سنت حضرت مولانا محمد باقر علی صدیقی قادری صاحب سے کہ وہ آئے اور اپنے نورانی خطاب سے ہم سب کے دلوں کو نور سے منور مجلہ فرمایت کا استقبال نعرے کی گنج میں کیجئے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حسین، نعرہ غوث، نعرہ خواجہ آمد مصطفیٰ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الاولین والآخرین، نبی الانبیاء والمرسلین، وعلى آلہ واصحابہ ومن تبعہ بإحسان إلی یوم الدین، اما بعد۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ إِلَى آخِرِ الآية۔ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: كنت نبيا وآدم بين الروح والجسد، او كما قال علیہ الصلاة والسلام۔ قال اللہ تعالی فی شان حبیبہ: ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم۔ کون و مکان کی اتنی ہی کل کائنات ہے، کون و مکان کی کل اتنی ہی کائنات ہے، نور نبی نہ ہو تو دن ہے نہ رات ہے، دن رات مل رہی ہے دو عالم کو نعمتیں، دن رات مل رہی ہے دو عالم کو نعمتیں، اللہ دے رہا ہے محمد کا ہاتھ ہے۔ کس پر کھلی حقیقت نور محمدی، کس پر کھلی حقیقت نور محمد؟ یہاں پر کس کا جو لفظ ہے دو معنوں میں، کسی پر نہیں کھلی، کس پر کھلی حقیقت نور محمد، اور اس کا دوسرا یہ ہے کہ جس پر کھلی حقیقت محمد، یہ کس پر کھلی حقیقت نور محمدی،
جتنی نظر ہے جس کی اتنی ہی بات ہے۔ ثابت ہوا انا بشر مثلکم سے شوق، پردے سے باہر آ کے بھی پردے میں ذات ہے۔ حاضرین محترم، اللہ کا فضل و کرم ہے، اتنے حالات بظاہر خراب ہونے کے باوجود شہر حیدرآباد میں یہ اعزاز اہل سنت والجماعت کو حاصل ہے کہ اس نے محرم کے 10 جلسے بھی کیے اور ربیع الاول کے 12 جلسے بھی کیے ہیں۔ یہ آفتاب خطابت کے لیے ہم داد دیتے ہیں، خصوصی طور پر میں، کہ آپ کی ہمت اور آپ کے ارادے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا جو تعلق ہے وہ آج شہر حیدرآباد میں یہ ظاہر کر رہا ہے کہ سوائے ہمارے کسی اور نے جلسے نہیں کیے ہیں، اور جگہ جگہ آپ دیکھیں گے کہ ہمارے جلسوں کے پوسٹر دیواروں پر چسپاں تھے، آویزاں تھے۔ یہ اعزاز اہل سنت والجماعت کو حاصل ہے۔ حاضرین و سامعین، جس آیت کریمہ کا میں نے شرف تلاوت حاصل کیا ہے اس کا شان نزول، اس کا سبب نزول یہ ہے، اللہ جل شانہ اپنے پیارے آپ کے میرے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرما رہے ہیں، اے پیارے محمد، وہ وقت کو یاد کرو، وہ وقت کو یاد کرو۔ کون سا وقت؟ عالم ارواح کا وقت۔ ابھی حضرت آدم علیہ السلام کا وجود مٹی اور روح کے ذریعے نہیں ہوا تھا، عالم ارواح کی بات ہے، عالم ارواح کی بات ہے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نور مبارک سے اللہ جل شانہ نے فرمایا، اے میرے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنی نظر ان ارواحوں پر ڈالیے۔ عالم ارواح کی بات ہے۔ جب حضور نے اپنی نوری نظر ارواحوں پر ڈالا تو جن ارواحوں کو نور نبی نے اپنے دائرے میں لے لیا، جن ارواحوں پر نور نبی غالب آ گیا، یہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں بول اٹھیں، اے اللہ، یہ کس کا نور ہے جو ہم کو اپنے دائرے میں لے لیا؟ اے اللہ، یہ کس کا نور ہے جو ہم کو اپنے حلقے میں لے لیا؟ اے اللہ، یہ کس کا نور ہے جو ہم پر غالب آ گیا؟ اللہ جل شانہ فرماتے ہیں، اے ارواحیں سنو، یہ نور جو تم پر غالب آ گیا، یہ جو نور تم کو منور کر دیا، یہ نور جو تم کو اپنے دائرے میں لے لیا، یہ نور میرے پیارے محمد کا نور ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کے آگے اللہ جل شانہ ان ارواحوں سے فرمایا، اے ارواحیں سنو، اگر تم میرے اس پیارے کی نبوت اور رسالت پر اگر تم ایمان لاتے ہو تو پھر میں بھی تم کو رسالت اور نبوت سے سرفراز کروں گا۔ یہاں پر پتہ یہ چلا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نور نے جب ارواحوں کو گھیرنے میں لے لیا، جب حضور کے نور نے ان کو منور کر دیا، تو پھر اللہ سے پوچھنے پر اللہ نے فرمایا، یہ میرے پیارے کا نور ہے، اگر تم میرے پیارے کی رسالت اور نبوت پر اگر ایمان لاتے ہو تو اے ارواح سنو، پھر میں تم کو منصب رسالت و منصب نبوت عطا کروں گا۔ اسی لیے قرآن اور حدیث کی روح سے ہم ہمارے آقا کو نبی الانبیاء والمرسلین مانتے ہیں۔ اگر نبیوں کو نبوت ملی، اگر رسولوں کو رسالت ملی، تو وہ آپ کے میرے آقا پر ایمان لانے کی وجہ سے ملی۔ پھر اللہ جل شانہ فرماتے ہیں،
اے ارواح انبیاء سنو، تم اقرار کرتے ہیں، تم اس بات کو مانتے ہیں کہ تم نے میرے پیارے پر نبی اور رسول ہونے کی حیثیت سے ایمان لایا ہے، اور اگر تم اقرار کرتے ہیں اس بات کا جو میں نے تم سے ایک بھاری ذمہ داری کا وعدہ لے رہا ہوں، تو پھر ارواح انبیاء بول اٹھی، قالوا اقررنا، اے اللہ ہم اقرار کرتے ہیں۔ تب اللہ فرمایا کہ گواہ ہو جاؤ، میں تمہارے گواہ ہونے پر میں گواہ ہوتا ہوں۔ یہ پورا آیت کا بیک گراؤنڈ ہے، یہ آیت کا پس منظر ہے، یہ آیت کا شان نزول ہے، اور یہ آیت کا ترجمہ ہے۔ پھر اللہ کیا فرمایا؟ اے میرے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر یہ اہل مکہ اگر ایمان نہیں لاتے ہیں تو کیا ہوا؟ اے پیارے وہ وقت یاد کرو عالم ارواح کا، جب یہ نہیں تھے، کوئی نہیں تھے، کچھ نہیں تھا۔ اے پیارے اگر اہل مکہ آپ کی 40 سالہ زندگی دیکھ کر بھی ایمان نہیں لاتے ہیں، اے کفار مکہ اگر تم میرے پیارے کو امین کہتے ہو، صادق کہتے ہو، اس کے باوجود بھی اگر ایمان نہیں لاتے ہیں، اے کفار مکہ تم نے میرے پیارے سے دلیل مانگی تھی چاند کے ٹکڑے کرنے کی، میرے پیارے نے چاند کے ٹکڑے کر دیا ہے، پھر بھی تم ایمان نہیں لاتے ہیں۔ تو اے میرے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان کے ایمان نہیں لانے سے مایوس نہ ہونا۔ اے پیارے وہ وقت یاد کرو جب عالم ارواح میں نے نبیوں سے ایک عہد و پیمان لیا تھا، نبیوں نے آپ کے رسول اور آپ کی نبوت کا نبیوں نے اقرار کیا تھا، اس اقرار کی وجہ سے میں نے ان کو نبوت اور رسالت عطا کی۔ یہی ہے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ۔ اے پیارے وہ وقت یاد کرو جب عالم ارواح میں نے نبیوں سے میثاق لیا تھا۔ کیا میثاق لیا تھا؟ لما آتیتکم من کتاب و حکمہ، اے انبیاء کے گروہ سنو، جب میں تم کو نبوت اور حکمت عطا کروں، جب میں تم کو نبوت اور حکمت عطا کروں، ثم جاءکم، پھر تمہارے پاس میرا پیارا آ جائے، تو میرا پیارا آ کے تمہاری نبوت اور رسالت کی تصدیق کرے گا، اور جو کتاب اور حکمت میں تم کو دوں گا اس کی تصدیق کرے گا، تو پھر لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، اے ارواح انبیاء تمہاری موجودگی میں اگر میرے پیارا آ جائے تو پھر تم اس کی باتوں کو ماننا۔ پھر میرے سمجھ میں یہ آیا، اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی آخری نبی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ اگر حضرت عیسیٰ آئیں گے تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت اور قرآن مجید کو فالو کریں گے، ان کے لیے پھر وہ ان کی اپنی کتاب نہیں چلے گی۔ اب بھلے وہ نبی ہیں، وہ رسول کے دور میں آئیں گے، اگر وہ آئیں گے تو پیروی کرنا پڑے گا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنا پڑے گا، اسی شریعت محمدی کی پیروی کرنا پڑے گا، اور قرآن کریم پر عمل پیرا ہونا پڑے گا۔ ایک موقع پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ توریت کے کچھ اوراق پڑھنے لگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ متغیر ہو گیا، آثار ناراضگی کو محسوس کرتے ہوئے روایت میں آیا حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ فوری بول پڑے، رضینا باللہ ربًا وبمحمد نبیّا، یا رسول اللہ ہم اللہ سے راضی ہیں اور بحیثیت نبی ہم آپ سے راضی ہیں۔ حضور کو یہ بات ناگوار لگی، میری جو سمجھ میں آیا کہ میرے آنے کے بعد، اب قرآن کے آنے کے بعد اب توریت کی ضرورت نہیں ہے، یہ بات واضح ہے۔ حضور پر ناگواری کے آثار دیکھ کر حضرت عمر بھی کہہ پڑے، رضینا باللہ ربًا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا ورسولا۔
تو پتہ کیا چلا؟ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ، اے انبیاء کے گروہ میرا پیارا آ کے تمہاری تصدیق کرے گا۔ معلوم یہ ہوا نبیوں کی تصدیق حضور کریں گے، اور نبیوں کو جو کتابیں ملی اس کی تصدیق حضور کریں گے۔ اگرچہ حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے پیغمبر آئے ہیں، جتنے نبی آئے ہیں، جتنے رسول آئے ہیں، پیغمبر فارسی کا لفظ ہے، رسول اور نبی عربی کا لفظ ہے، جتنے رسول اور جتنے نبی حضرت آدم کے بعد سے لے کر حضرت عیسیٰ تک آئے ہیں، اللہ تو فرما رہا اگر میرا پیارا آئے تو، اب پیارا آیا نہیں ہے، تو پھر یہ بات اللہ کی ایسے ہی نہیں ہے۔ روز قیامت ہر نبی کی نبوت کی گواہی آپ کے میرے آقا دیں گے۔ جب نبیوں سے پوچھا جائے گا کہ کیا تم نے میرا پیام پہنچا دیا، تو انبیاء علیہ السلام کہیں گے اے اللہ ہم نے اپنی امتوں میں آپ کے پیام کو پہنچا دیے تھے۔ اللہ پوچھے گا کوئی گواہ ہیں؟ تو یہ انبیاء بول اٹھیں گے ہاں اے اللہ ہمارے گواہ محمد ہیں، محمد ابن عربی ہمارے گواہ ہیں۔ تو روز قیامت نبیوں پر جو بھاری ذمہ داری اللہ نے دیا تھا، وہ ایک ذمہ داری توحید کی تھی، دوسری ذمہ داری رسالت و نبوت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی۔ اس بات کی گواہی اللہ جب لے گا تو وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی ہوگی، جس کو اللہ قبول کرے گا۔ حاضرین محترم، ہر نبی پر یہ بات واجب تھی کہ نبی آخر الزمان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی بشارت اپنی قوم کو دے، اپنی امت کو دے کہ دیکھو آخر میں ایک نبی آنے والے ہیں جن کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوگا۔ حاضرین محترم، یہود بڑے اچھے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتے تھے، وہ اپنی اولاد کو جتنا پہچانتے تھے اس سے زیادہ نبی کو پہچانتے۔ حاضرین محترم، اس پہچان کی نسبت سے ایک بات بتا کے پھر میں اپنی بات پہ آتا ہوں۔ جب یہودی مکے میں حضور کی آمد کے منتظر تھے، جب یہودی مکے میں مدینے میں حضور کی آمد کے منتظر تھے، ان کے پاس کتابوں میں یہ علم تھا کہ مدینے کی پہچان بتائی گئی تھی، مدینہ منورہ کی۔ وہ لوگ اس امید میں وہاں پر منتظر تھے کہ نبی آخر الزمان یہاں پر ہجرت کر کے آئیں گے اور یہی آپ کا مدینہ ہوگا، منتظر تھے۔ ہوتا کیا تھا، اہل مکہ جب گزرتے تھے وہاں سے، اہل مکہ تو مشرک تھے، تو یہ اہل کتاب تھے، تو یہ جو اہل مکہ مدینے سے گزرتے تھے تو ان کو ایذا پہنچاتے تھے، ان کو تکلیفیں دیتے تھے، ان سے لڑائی جھگڑے کرتے تھے، اور جب ان سے جنگ و جدال کا وقت آتا تو اللہ سے دعا کرتے تھے اے اللہ وہ نبی آخر الزمان کو مبعوث فرما تاکہ ہم وہ نبی کی معیت میں ہم ان سے لڑیں اور ان کو ماریں۔ وسیلہ لیتے تھے، وسیلہ لے کے حضور کا وسیلہ یہودی حضور کے آنے سے پہلے وسیلہ لے کے اہل مکہ کے مشرکین سے لڑتے تھے اور اللہ سے دعا کرتے تھے نبی آخر الزمان کو بھیج، ہم نبی آخر الزمان کی معیت میں یہ کفار اور مشرکین سے لڑیں گے، ان کو ماریں گے۔ اب پھر وہ وقت آ گیا جب حضرت معاذ ابن جبل اور بشر ابن برا رضی اللہ عنہما جب مدینہ ہجرت کر کے آئے تو اہل مدینہ سے کہنے لگے اے یہودیوں، جب ہم ایمان نہیں لائے تھے، جب ہم تمہارے پاس سے گزرتے تھے تو جس نبی کا واسطہ دے کر اللہ کے پاس تم ہم سے لڑتے تھے وہ نبی آ گئے ہیں، آؤ اب ایمان لے آؤ۔ حاضرین محترم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور نبوت کے چرچے حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی امت میں اپنی قوم میں کرتے رہے۔ حاضرین محترم، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تشہیر کو اللہ نے نبیوں پر واجب کر دی تھی۔ اب یہ جو نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم جب غالب آ گیا عالم ارواح میں، اقرار ہو گیا، میثاق ہو گیا، انبیاء اور رسولوں کو یہ بشارت دی گئی
تم میرے پیارے پر ایمان لاؤ گے تو رسالت و نبوت عطا کی جائے گی۔ پھر یہ نور محمدی کو حضرت آدم کے ماتھے میں رکھ دیا گیا۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب آدم علیہ السلام جنت میں تھے تو اے میرے پیارے آقا آپ کہاں تھے؟ میں نے جو حدیث شریف اپنے خطبے میں پڑھی، کنت نبیا و آدم بین الروح والجسد، آقا سے پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آدم جب جنت میں تھے اے پیارے آقا آپ کہاں تھے؟ آقا نے فرمایا میں اس وقت نبی تھا، ابھی آدم مٹی اور روح کے درمیان میں تھے، یعنی ابھی آدم کا وجود نہیں ہوا تھا، میں اس وقت سے نبی ہوں۔ اس لیے ہم آپ کے ہمارے آقا کو نبی اول بھی مانتے ہیں، نبی آخر بھی مانتے ہیں۔ وہ پہلے نبی بھی ہیں، آخر نبی بھی ہے، اور نبیوں میں پہلے نبی بھی ہیں، نبی اور رسولوں میں آخری نبی بھی ہیں۔ تو آقا نے فرمایا ابھی آدم روح اور مٹی کے درمیان میں تھے۔ ایک روایت میں آیا میں اس وقت سے نبی ہوں، آدم ابھی مٹی اور پانی کے درمیان میں تھے۔ یہ نور محمدی حضرت آدم کے ماتھے میں آ گیا۔ پھر حضور نے فرمایا جب آدم جنت میں تھے میرا نور آدم کے ماتھے میں تھا، آدم کو جب دنیا میں اتار دیا گیا، زمین پر جب اتار دیا گیا، میرا نور آدم کے ماتھے میں تھا۔ حضور نے فرمایا جب نوح کشتی میں سوار ہو گئے تو میرا نور نوح کے ماتھے میں تھا، جس کی وجہ سے حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کو کنارہ لگا۔ حضور نے فرمایا میرا نور حضرت ابراہیم کے ماتھے میں تھا جبکہ ان کو آگ میں جھونکا گیا۔ تو پتہ چلا نور محمدی کے سبب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے جو آگ نمرود نے بھڑکائی تھی وہ گلزار خلیل ہو گئی۔ حاضرین محترم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کو اللہ نے سجدہ ریز پیشانیوں سے گزار دیا، اس لیے اللہ جل شانہ نے فرمایا الذی یراک حین تقوم، اے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے آپ کے نور کو جب منتقل کرنے کا وقت آیا، آقا نے فرمایا اللہ نے میرے نور کو پاک صلبوں سے طاہرہ رحموں میں منتقل کرتا رہا، یہاں تک کہ میں میری والدہ حضرت آمینہ سے تولد ہوا۔ حضور نے یہ بتایا، حضور نے کیا بتایا؟ حضور نے یہ بتایا کہ میرے والدین، میرے آبا و اجداد کا عقد نکاح دین کے مطابق ہوا ہے، اس میں دور جہالت کی کوئی رسم ملوث نہیں تھی۔ اس بات کی تصدیق اللہ جل شانہ فرماتے ہیں الذی یراک حین تقوم، اے پیارے جب آپ کے نور کو منتقل کرنے کا وقت آیا تو میں ہی تو تھا جو دیکھ رہا تھا کہ نور منتقل ہو رہا ہے۔ اور اس کے آگے اللہ فرماتے ہیں وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ، اے پیارے میں نے آپ کے نور کو نہ صرف منتقل ہونے کے وقت دیکھتا رہا بلکہ میں نے آپ کے نور کو سجدہ ریز پیشانیوں سے گزار دیا ہے۔ یہ بات کا یقین رکھیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آبا و اجداد میں کوئی کافر یا مشرک نہیں ہے، اس لیے اللہ فرما رہے ہیں وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ، اے پیارے ہم نے آپ کو سجدہ ریز پیشانیوں سے گزار دیا ہے۔ اب حضرت ابراہیم کے والد کہہ کے ان کے چچا کو جو کہتے ہیں، یعنی جب حضرت ابراہیم کے چچا آزر سے حضرت ابراہیم نے جو خطاب کیا لی ابی ہی کا لفظ ہے وہاں پہ، تو یہ لوگ گمراہی کی طرف جاتے ہیں کہ آزر ابراہیم کے والد تھے۔ آزر ابراہیم علیہ السلام کے والد نہیں، چچا تھے۔ آپ شجرہ دیکھیے مساجد میں یا جہاں کہیں بھی لگا ہوا ہے، وہاں پر نام آتا ہے تاریخ یا تاریخ، ہا یا خا کے ساتھ۔ حضرت ابراہیم کے والد کا نام تاریخ تھا۔ اللہ نے فرمایا کہ اے پیارے آپ کے سلسلے نسب میں کوئی کافر اور مشرک نہیں ہے، یہی ہمارا ایمان ہے۔ حاضرین محترم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت کی خاطر
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اکرام کی خاطر جب حجۃ الوداع سے حضور حجون سے جب گزر رہے تھے، مکہ شہر کو لگ کے جو مقام ہے اس کا نام حجون ہے، وہاں سے جب حضور گزر رہے تھے تو حضور کے دل میں خیال آیا کہ والدہ کی زیارت کر کے چلوں۔ آپ بہت والدہ کے فراق میں رونے لگے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے یہ روایت ہے، اور آپ فرماتی ہیں کہ میں نے دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت اپنی والدہ کی یاد سے رو رہے تھے۔ حضور نے مجھے روک دیا اور حضور آگے بڑھے۔ جب حضور واپس آئے تو میں نے دیکھا کہ حضور تبسم فرما رہے ہیں، حضور کے چہرے سے خوشی ظاہر ہو رہی تھی۔ میں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جانے کے وقت تو بڑے غمگین تھے، بڑے روحنحال تھے، اے پیارے آقا جب آپ واپس آ رہے ہیں تو آپ کے چہرے سے اظہار مسرت ہو رہی۔ آقا نے فرمایا ہاں سنو، اللہ سے جب میں نے میری والدہ کی مغفرت کی التجا کی تو اللہ نے میرے والدین کو میرے لیے زندہ کیا، میرے والدین نے میرے ہاتھ پر ایمان لایا اور پھر اللہ نے ان کو اپنی حالت پر لوٹا دیا۔ یہ آقا کا فرمان ہے۔ اس حدیث کو اگر کوئی ضعیف کہتا ہے تو قرآن سے قوی کوئی اور آیت بھی ہے تیرے نزدیک؟ جب اللہ فرما رہا وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ تو پیارے حبیب کے لیے اس آیت کی روح میں اللہ نے حضور کے والدین کو زندگی بخشی، انہوں نے اللہ کے رسول پر ایمان لایا اور پھر ان کو اپنی حالت پر لوٹا دیا۔ حاضرین محترم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آباء و اجداد کا ذکر کرتے تھے۔ حضور فرماتے تھے انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب۔ یہ اشعار جب غزوہ بدر میں حضور تشریف لے جا رہے تھے تب یہ اشعار حضور نے پڑھے ہیں۔ حضور نے فرمایا انا النبی لا کذب، میں ایسا نبی ہوں کہ میں جو کہتا ہوں وہ اس سے ہٹ کے کچھ نہیں ہوتا۔ اللہ کی شان بھی دیکھیے، جب غیب کی بات بتانا ہوتا دنیا والوں کو تو اللہ یا ایھا النبی کہہ کے خطاب کرتا۔ نبی کا معنی غیب بتانے والے کے آتے ہیں، تو جب غیب اللہ کے غیب کو امت تک پہنچانا ہوتا تو اللہ فرماتا اے میرے پیارے غیب بتانے والا، اے میرے پیارے تو ہی تو ہے جو میرے غیب کو بتاتا ہے۔ اس لیے اللہ فرماتا یا ایھا النبی۔ جب کبھی بھی شریعت کی باتیں بتانا ہوتا تو بلغ ما انزل یا ایھا الرسول کا لفظ اللہ استعمال کرتا ہے۔ اے میرے پیارے میں نے تجھ کو رسالت دی ہے، اب جو شریعت کے احکام ہے تو اپنی امت تک پہنچا۔ تو اللہ حضور کو جس مقام پر جیسا اعزاز دینا ہے، جیسا نوازنا ہے، نوازتے ہوئے خطاب فرماتا ہے۔ تو آقا فرماتے ہیں میں ایسا غیب بتانے والا ہوں، میں جو بتاتا ہوں اس سے ہٹ کے کچھ نہیں ہوتا۔ غزوہ بدر سے ایک دن پہلے جب صحابہ متفکر تھے یا رسول اللہ ہم 313 ہیں، اور آقا بھی اللہ کے پاس دعا کرنے لگے اے اللہ یہ 313 میرے جو صحابہ ہیں اگر یہ شہید ہو جائیں گے، اگر یہ شہید ہو جائیں گے تو روئے زمین پر صبح قیامت تک تیرا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ آقا رو کے دعا کر رہے ہیں، پیچھے سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تسلی دیتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بس کیجئے، اللہ آپ کو ایسے ہی مایوس نہیں کرے گا۔ حضرت ابوبکر تسلی دے رہے ہیں، پھر اللہ کی بشارت بھی آ گئی اے پیارے آپ فکر نہ کریں میں فرشتوں کو بھیجوں گا۔ اے پیارے تیرے جانثار 313 ہے تو کیا ہے، اے پیارے آسمان میں فرشتے خواہش کرتے ہیں کہ وہ تیری معیت میں دشمنوں کا خاتمہ کرے، اے پیارے میں فرشتوں کو بھیج دوں گا۔ آقا نے پھر صحابہ کو لکیریں کھینچ کے بتائی، یہاں ابو جہل گرے گا، یہاں عتبہ گرے گا، یہاں شیبہ گرے گا۔ اس کے بعد جب آقا سواری پر سوار ہو کر بدر کی طرف جا رہے ہیں تو آقا فرمایا اے صحابہ اطمینان رکھنا، میں وہ غیب کا بتانے والا ہوں، جو میں غیب بتاتا ہوں اس سے ہٹ کے کچھ نہیں ہوگا۔ پھر آقا نے فرمایا انا ابن عبد المطلب، اے میرے صحابہ سنو میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں، میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں۔ حضور نے حضرت عبد المطلب کا نام کیوں لیا؟
حضرت عبداللہ کا بھی نام لے سکتے تھے، حضرت عبداللہ کو بھی حضور اللہ نے وہ شان و شوکت عطا کی تھی، لیکن حضور نے اپنے دادا کا نام اس لیے لیا ہوگا، میں سمجھتا ہوں کہ حضرت عبد المطلب سے جب ابرہہ یمن کا بادشاہ اللہ کا گھر گرانے کے لیے جب آیا تھا، اس نے حضرت عبد المطلب جو مکے کے سردار تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے آبا و اجداد ہوئے ہیں، اللہ نے ان کو بڑے مقام عطا کیے تھے، وہ سرداری کیے ہیں اپنی قوم کی۔ جب وہ بکریاں پکڑ لیا، حضرت عبد المطلب گئے تو وہ ابرہہ بولنے لگا، آئے عبد المطلب مجھے تعجب ہوتا ہے، میں تم جس گھر کے متولی ہیں، تم جس گھر کے نگران کار ہے، میں وہ گھر گرانے کے لیے آیا ہوں، تم کو اپنے بکریوں کی فکر ہے۔ حضرت عبد المطلب نے جواب دیا تھا، اے ابرہہ سن، جو گھر خانہ کعبہ ہے، جو گھر بیت اللہ ہے، جو اللہ کا گھر ہے، اس کی حفاظت وہ خود کرے گا، ان بکریوں کا ذمہ دار میں ہوں، نگران میں ہوں، اس لیے میں ان بکریوں کی بات کر رہا ہوں۔ تو اس لیے حضور نے فرمایا میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں۔ پھر حضور سے پوچھا گیا ایک موقع پر، صحابہ جانتے تھے حضور رسول ہیں، نبی ہیں، اللہ کے پیارے ہیں، ساری مخلوق حضور کی معرفت رکھتی ہے۔ اعلان نبوت سے پہلے آقا فرماتے ہیں مکے کی جس گلی سے میں گزرتا جھاڑ و پہاڑ مجھے سلام کرتے ہیں، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ کہتے تھے، السلام علیکہ یا رسول اللہ پتھر بھی کہتے تھے، جھاڑ بھی کہتے تھے، اور آج ایمان لا کر یا رسول اللہ کہنے کو شرک سمجھ رہا ہے۔ کیسا مسلمان؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کون ہیں؟ یہاں پر سوال نبی ہیں رسول ہیں کا سوال نہیں تھا، سوال یہ تھا صحابہ رسول اور نبی مان کے تو ایمان لائے، سوال یہ تھا یا رسول اللہ آپ کے آبا و اجداد کون ہیں؟ حضور نے فرمایا انا محمد صلی اللہ علیہ وسلم بن عبداللہ، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ کا بیٹا ہوں۔ عبداللہ عبد المطلب کے بیٹے ہیں، عبد المطلب ہاشم کے بیٹے ہیں، ہاشم عبد مناف کے بیٹے ہیں۔ حضور نے اپنے آبا و اجداد کے ناموں کا تذکرہ کیا۔ مجلس اہل سنت والجماعت کی طرف سے یہ 12 روزہ جلسوں میں یہ دعوت دی گئی کہ ہو سکتا ہے ہم اپنے والدین کا ذکر خیر کبھی کیے ہوں گے زندگی میں، نہیں تو ہماری زندگیوں میں ایک وقت آتا ہم اپنے بچوں سے، اپنے خاندان سے، محلے سے، دوست احباب سے فخر کرتے ہیں کہ میرے والد یہ تھے، میرے دادا یہ تھے، سو اینڈ سو۔ لیکن اگر روز قیامت اللہ پوچھے گا اے بندے تو نے اپنے آبا و اجداد کا ذکر کیا، کیا میرے پیارے کے آبا و اجداد کا بھی ذکر کیا؟ تو اس سوال اگر ہوگا تو اس جواب کو پورا کرنے کے لیے آئیے ہم ذکر آبا و اجداد رسول کرتے ہیں۔ ہر جلسے میں ہم نے کوشش کی ہے، بلکہ ہم نے اہتمام کیا ہے کہ حضور کے آبا و اجداد کے نام آپ کو سنائیں تاکہ ہمارے لیے ایک سند بن جائے، اور آپ غور سے سنیں، آپ سے ہو سکے تو یہ ناموں کو ریپیٹ کریے۔ حضور نے فرمایا انا محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن خصی بن کلاب بن مرہ بن کعاب بن لوئی بن فہر بن غالب بن مالک بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مزر بن نزار بن معاد بن عدنان رضی اللہ عنہ۔ حضور نے اپنے آبا و اجداد کے یہ 21 نام پڑھ کر امت کو بتائے۔ ارے قرآن میں تو حضرت اسماعیل سے حضرت آدم کا ذکر تھا، اس کو اللہ نے ظاہر کر دیا، اور جو حضرت اسماعیل سے حضرت عبداللہ تک کے نامہ تھے ان ناموں کو پنہا کر دیا، تاکہ اب وَتَخَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ کہنے کے بعد میں اے پیارے میں دیکھوں گا کہ کون ہے تیرے آبا و اجداد پر ایمان رکھتا ہے کہ میرے آقا کے آبا و اجداد مومن ہیں، پاک باز ہیں، ان کا رشتے ازواجیت اللہ نے دین پر قائم رکھی تھی۔ اس بات کو چھپا کے رکھا تاکہ محبت رسول کا اظہار ہو جائے۔ حاضرین محترم، ان ناموں کا تذکرہ کرنے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو بتایا یہ میرے آبا و اجداد کے نام ہیں۔ اس کے بعد حضرت عدنان سے حضرت اسماعیل علیہ السلام تک 30
آبا و اجداد کا ذکر ہے وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں تھے، حضرت اسماعیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں ہیں۔ حاضرین محترم، 3 شخصیتیں ایسی ہوئی ہیں جو حضور کی میلاد کا چرچا کرتے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد کا ذکر خیر کرتے تھے، حضور کی میلاد کے موقع پر لوگوں میں صدقہ خیرات کرتے تھے، حضور کی میلاد کے موقع پر کھانا پکا کر عوام الناس کو کھلاتے تھے۔ آج اہل سنت والجماعت کا جو عمل ہے یہ حضور کے آبا و اجداد کے سنتوں پر ہے۔ فضیلت مآب پیر طریقت رہبر شریعت حضرت مولانا محمد عبدالرزاق صدیقی قادری آرزو